تو سکوت راوی اور عدم سکوت راوی کے اعتبار سے حدیث کی اقسام بیان ہو رہی تھیں کہ حدیث کی دو قسمیں، متصل اور غیر متصل۔ متصل یہ صحیح کی شرائط میں سے ہے، اور دوسرا غیر متصل کہ آپ نے 4 قسمیں پڑھ لی ہیں: معلق، منقطع، مرسل اور معدل۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم حدیث مدلس کو بیان کریں گے۔ تو حدیث مدلس کے بیان میں، حدیث مدلس کے سبق میں ہم تقریباً 6 چیزوں کو بیان کریں گے۔ نمبر 1، تدلیس کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، مدلس اور مدلس کا معنی۔ نمبر 3، حکم تدلیس۔ نمبر 4، حکم روایت مدلس۔ نمبر 5، اسباب تدلیس یا وجہ تدلیس۔ نمبر 6، تدلیس اکابر۔ یہ 6 چیزیں آج کے درس میں ہم نے پڑھنی ہیں، جن کو میں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تدلیس کا لغوی اور اصطلاحی معنی، مدلس اور مدلس کا معنی، حکم تدلیس، حکم روایت مدلس، اسباب تدلیس اور تدلیس اکابر۔ آپ ذرا یہاں ہی توجہ فرمائیں، اس کے اوپر ہی، تو یہیں سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہاں مدلس سے، اس سے بات شروع کرتے ہیں۔ مدلس کسے کہا جاتا ہے؟ وہ حدیث کے جس کی سند میں تدلیس کی گئی ہو اس کو حدیث مدلس کہا جاتا ہے۔ جس حدیث کی سند میں تدلیس کی گئی ہو اس حدیث کو حدیث مدلس کہا جاتا ہے۔ اب سوال اٹھے گا، ابھی تدلیس کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو تعریف تو آپ نے کر دی، اب چلتے ہیں یہاں تدلیس کی طرف۔ تدلیس کا لغوی معنی کیا ہے؟ تدلیس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں سے اب ہم بات کو آگے چلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، تدلیس کا لغوی معنی ہے کتمان و عیب السلعۃ فی البیع، دوران تجارت، دوران بیع، دوران خرید و فروخت، سودے کے اندر، سامان تجارت کے اندر پائے جانے والے عیب کو چھپانا، اس کو تدلیس کہا جاتا ہے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ مثلا گندم ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، جو ہے، ان میں کوئی کسی قسم کا عیب پایا جاتا ہے، خراب ہے، بعض اوقات کیڑا لگا ہوتا ہے، تو اگلے کیا کرتے ہیں کہ جو گندی ہوتی ہے اس کو نیچے اور جو اچھی ہوتی ہے اس کو اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو دیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اوپر سے دیکھتا ہے، نیچے سے اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس عمل کو یعنی جو سامان تجارت کا جو عیب ہے اس کو چھپا دینا مشتری سے، اس کو لغوی معنی کے اعتبار سے کیا کہا جاتا ہے؟ تدلیس۔ ایک یہ معنی، اور دوسرا معنی انہوں نے کہا ہے کہ تدلیس یہ بنا ہے دلس سے۔ کس سے؟ دلس سے۔ اور دلس کہتے ہیں اختلاط الظلام و اشتدادہ، اندھیرے کا مل جانا اور بڑھ جانا۔ مثلا جس وقت دن ہوتا ہے نا، دن، تو جب رات آتی ہے تو پہلے تھوڑا سا اندھیرا روشنی کے ساتھ ملتا ہے، پھر ملتا ملتا جو ہے وہ اندھیرا ہی ہو جاتا ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے، یعنی دن کی روشنی جو ہوتی ہے۔ ایک اس کا معنی لغوی یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اصطلاحی معنی کی طرف۔ تو یہ عموماً تدلیس جو لغوی معنی کے اعتبار سے ہمارے ہاں چلتی ہے، ابھی بھی چلتی ہے، کہ دوران تجارت جو ہوتا ہے، بیچنے والا خریدنے والے کو دھوکہ دے دیتا ہے، سودے کے اندر عیب ہوتا ہے وہ بتاتا ہی نہیں ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے بھئی اس میں تو یہ عیب ہے۔ مثلا آج کل موبائلوں میں اس طرح چلتا ہے، خریدنے جاؤ، ٹھیک ہے، جب خریدتے ہیں تو بعد میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یہ عیب ہے، تو وہ بتاتا نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ اس طرح موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، فلاں مکان ہے، سہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوران تجارت جو ہے وہ بیچنے والا خریدنے والے کو اس طرح معاملے کو پوشیدہ رکھ کے دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو یہ تدلیس اب بھی چلتی ہے۔ اصطلاحی معنی تدلیس کا یہ ہے کہ راوی کا اپنے اس شیخ کو کہ جس سے اس نے حدیث کو سنا، اسے چھوڑ کر
اس سے جو اوپر والا شیخ ہے اس سے روایت کو بیان کر دینا۔ مثلا یہ ایک راوی ہے، یہ اس کا شیخ ہے، یہ آگے اس کا شیخ ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اس کا سمجھے کہ دادا استاد ہے، یہ اس کا دادا استاد ہے، اس کی حدیث تدلیس میں ملاقات ہوتی ہے لیکن اس سے سماع ثابت نہیں ہوتا۔ ملاقات اس میں شرط ہے تدلیس میں، اگر ملاقات نہ ہو تو پھر اس کو تدلیس نہیں کہا جا سکتا بلکہ اس کو تعلیق کہا جائے گا، یا اور کوئی قسم بن سکتی ہے، منقطع بن سکتی ہے، لیکن اس کو جو ہے پھر تدلیس نہیں کہا جائے گا۔ تو اس پر بعد میں تھوڑا سا کلام کرتا ہوں، ذرا آپ سمجھ لیں۔ تدلیس کی ہم نے اصطلاحی تعریف کیا کی کہ راوی کا اپنے شیخ کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے اوپر والے شیخ سے روایت کو بیان کر دینا، اس کو محدثین کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تدلیس۔ ٹھیک ہے، اب اس راوی نے حدیث تو سنی سی تھی اس سے، اب اس سے بیان کرنے کے بجائے یہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اس نے بیان کیا۔ کس نے؟ اس نے۔ اس کو گرا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اسباب ہیں، نمبر 5 اسباب تدلیس، وہاں جا کر بیان کروں گا کہ وہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے شیخ کو گرا کر اس سے اوپر والے شیخ سے روایت کو بیان کر دیتا ہے، اور لفظ ایسا استعمال کرتا ہے کہ جس سے وہم ہوتا ہے کہ اس راوی نے اس شیخ سے حدیث کو سنا ہے۔ لفظ ایسے استعمال کرتا ہے، حالانکہ سنا نہیں ہوتا۔ تو جو وہ لفظ بولتا ہے اس میں جھوٹ کا احتمال بھی ہوتا ہے اور سماع کا بھی احتمال ہوتا ہے، دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں میں یہ بات ادھر شیخ نے تو ذکر نہیں فرمائی، لیکن یہ اس بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ تدلیس میں جب یہ راوی اپنے شیخ کو چھوڑ کر اوپر والے شیخ سے روایت کو بیان کرے گا تو وہاں اس کی اس دادے شیخ سے ملاقات ضروری ہے، صرف سماع ثابت نہیں ہوتا، ملاقات ضروری ہوتی ہے کہ جس ملاقات کا سہارا لیتے ہوئے وہ کیا کر دیتا ہے کہ روایت کو اس سے بیان کرنے کے بجائے اس سے بیان کر دیتا ہے، اور لفظ ایسا استعمال کرتا ہے کہ بندے کو وہم لگتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ روایت اس سے سنی ہو۔ مثلاً احادیث میں آگے آپ پڑھیں گے اسی اصول حدیث میں سیغ ادائے حدیث، حدیث کو ادا کرنے کے سیغے بھی کن الفاظ کے ساتھ حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات راوی کہے گا حدثنا فلان، بعض اوقات کہے گا حدثنی فلان، بعض اوقات کہے گا اخبرنا فلان، بعض کہے گا سمعت فلان ابن فلان۔ تو یہ ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے 8واں طریقہ جو وہ نخبۃ الفکر میں شیخ نے بیان کیا ہے ان فلان یا قال فلان، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ جو 8واں طریقہ ہوتا ہے نا، اس میں سماع کا بھی احتمال ہوتا ہے اور راوی کے کذب کا بھی احتمال ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سماع کا احتمال بھی ہوتا ہے اور کذب کا احتمال بھی ہوتا ہے، تو جس وجہ سے اس کی روایت کیا بن جاتی ہے؟ مدلس بن جاتی ہے۔ وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا تدلیس کا اصطلاحی معنی، لغوی معنی ہو گیا، اصطلاحی معنی ہو گیا۔ اب ذرا یہ سمجھیں کہ تدلیس کا جو لغوی معنی ہے اور جو اصطلاحی معنی، ان دونوں میں مشارکت کیا؟ الفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ حدیث مدلس کو مدلس ہی کیوں کہا جاتا ہے، اس کو تدلیس کا ہی کیوں نام دیا گیا؟ اس لیے کہ جس طرح تدلیس لغوی معنی کے اعتبار سے کہ دوران بیع تجارت کا جو سامان اس سے عیب کو چھپانا، کیونکہ اس میں جو بائع ہوتا ہے وہ مشتری پر معاملے کو چھپا دیتا ہے، اس طرح حدیث مدلس میں جو راوی ہوتا ہے حدیث کو اپنے شیخ کو چھوڑ کر اوپر والے شیخ سے بیان کر کے لفظ ایسا استعمال کرتا ہے کہ جس میں وہم آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے سنا ہو سکتا ہے اس نے اس سے نہ سنا ہو۔ تو اس حدیث میں مدلس میں جب تدلیس کی جاتی ہے تو جو دوسرے افراد ہوتے ہیں حدیث پڑھنے والے، ان پر حدیث کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مخفی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے حدیث مدلس کو مدلس کہا جاتا ہے۔
اس وجہ سے حدیث تدلیس کو، حدیث مدلس کو تدلیس کا یا مدلس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر دوسرا معنی لیا جائے، یعنی تدلیس بنا دلس سے، اور دلس کہتے ہیں اختلاط الظلام، اندھیرے کا مل جانا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جب اندھیرا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں وہ چھپنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثلا ابھی ہم اگر لائٹیں بند کر دیں، کمرے کا دروازہ بھی تھوڑا بند کریں گے تو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا، اور بند کریں گے اور نظر نہیں آئے گا، سارا بند کر دیں گے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو جس طرح تدلیس لغوی میں ایک خفا پایا جاتا ہے، پوشیدگی پائی جاتی ہے، اسی طرح تدلیس اصطلاحی میں بھی خفا پایا جاتا ہے، پوشیدگی پائی جاتی ہے کہ راوی کیا کرتا ہے، حدیث کا جو معاملہ ہے وہ مخفی کر دیتا ہے۔ تو یہ مشارکت تھی تدلیس لغوی اور تدلیس اصطلاحی میں۔ تو مدلس اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس حدیث کی سند میں تدلیس کی گئی ہو، اور اس تدلیس کا جو فاعل ہے، جو کرنے والا یہ راوی ہے، اس کو مدلس کہا جاتا ہے۔ اس کو تدلیس کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہو گیا، مدلس کا معنی ہو گیا، اور مدلس کا معنی ہو گیا۔ چلتے ہیں اب حکم تدلیس کی طرف۔ آج کا سبق تو انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ذرا میری طبیعت خراب ہے، ورنہ اس سے میں آپ کو بہتر کر کے سمجھاتا، گلا بھی ناساز ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رکاوٹوں سے محفوظ فرمائے، اور دین متین کی خدمت کی جو ہے نا پے در پہ اور مسلسل خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکم تدلیس، بھائی تدلیس حرام ہے۔ تدلیس، امام شمنی فرماتے ہیں التدلیس حرام عند الائمہ، کہ تدلیس جو ہے وہ اماموں کے نزدیک حرام ہے۔ اور امام وکیع فرماتے ہیں اور جب کپڑے میں تدلیس حرام ہے تو حدیث میں کیوں نہیں حرام ہوگی؟ اور کپڑا بیچتے وقت کپڑے کے عیب کو چھپا دینا جو حرام ہے، تو حدیث میں تو بدرجہ اولا حرام ہوگی۔ اور امام شعبہ بن حجاج، یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، انہوں نے تو بہت زیادہ مبالغہ فرمایا اس کی مذمت میں، تدلیس کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ تدلیس جو ہے یہ زنا سے بھی برا عمل ہے۔ تدلیس جو ہے وہ، اب حقیقت یہ نہیں ہے کہ تدلیس جو ہے وہ زنا سے بڑا گناہ ہے، صرف اور صرف تدلیس کی مذمت بیان کرنے کے لیے، تدلیس سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، محض نفرت دلانی مقصود ہے۔ تو یہ اس کا حکم ہے، حکم تدلیس کیا، کہ تدلیس کیا ہے، حرام ہے۔ آگے آ جاتا ہے حکم روایت مدلس، تدلیس کرنے والے کی روایت کا حکم کیا ہے، آیا اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں قبول کیا جائے گا؟ تو اس میں 3 مذہب ہیں۔ کتنے؟ پہلا مذہب ہے محدثین اور فقہاء کی ایک جماعت کا، دوسرا ایک قول ہے بعض کا، اور تیسرا قول ہے جمہور محدثین کا۔ کن کا؟ محدثین کی جو ایک جماعت اور فقہاء کرام کی جو ایک جماعت اور ایک گروہ ہے، وہ فرماتا ہے تدلیس جو ہے یہ جرح ہے۔ کیا ہے؟ جرح کسے کہتے ہیں یہ آگے تفصیلاً بیان کروں گا، لیکن یہاں صرف اتنا یاد رکھیں، محدثین کے وضع کردہ وہ مخصوص الفاظ کہ جن کے ساتھ وہ راوی کی ذات میں پائے جانے والے ایسے عیب کو بیان کرتے ہیں کہ جس سے راوی کی ذات جو ہوتی ہے وہ غیر معتبر ہو جاتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں محدثین اور فقہاء کی ایک جماعت کہ تدلیس جو ہے یہ جرح ہے، جس بندے میں یہ پائی جائے گی وہ مجروح ہو جائے گا اور اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک مذہب ہے جو محدثین اور فقہاء کی ایک جماعت کا۔ دوسرا مذہب ہے بعض کا، وہ کہتے ہیں قبیلہ، قبول کی جائے گی۔ تیسرا مذہب ہے جمہور محدثین کا۔ جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا مدلس کو کہ وہ ثقات سے تدلیس کرتا ہے
جیسے کہ ابن عیینہ ہیں، وہ مدلس ہیں، تدلیس فرماتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ثقات سے، غیر ثقات سے تدلیس نہیں فرماتے۔ تو فرماتے ہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مدلس جو تدلیس کرتا ہے وہ ثقات سے کرتا ہے یا ثقات اور غیر ثقات سب سے کرتا ہے۔ اگر تو وہ تدلیس ثقات سے کرتا ہے تو اس کی روایت کو بالاتفاق قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ تدلیس ثقات اور غیر ثقات سب سے کرتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ صراحت کر دے، اس طرح کہہ دے حدثنا یا اخبرنا یا حدثنی یا سمعت، ایسا لفظ بول کر حدیث کے بیان کرنے کی ان الفاظ کے ساتھ صراحت کر دے تو پھر اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اگر ان فلان یا کالا فلان ایسے لفظ کے ساتھ استعمال کرے گا کون؟ ثقات اور غیر ثقات سب سے بیان کرنے والا، تو اس کی روایت کو وہ جمہور محدثین کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ حکم ہو گئے؟ تو اس طرح کہتے ہیں نچوڑ۔ ابھی ہماری طبیعت ساتھ دے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتر بھی آپ کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال وقت لگتا ہے اس کی تیاری میں، ایسا سبق بیان کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ضرورت ہوتے ہیں۔ حکم بیان ہو گیا، اب چلتے ہیں اسباب تدلیس۔ تدلیس کے اسباب کافی سارے ہیں لیکن شیخ نے صرف 2 ذکر فرمائے، ہم انہیں 2 کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، تدلیس بعض کا جس کے جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے تدلیس کی جاتی ہے وہ اسباب اچھے نہیں ہوتے۔ مثلا شیخ کی عمر جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، راوی صاحب جو ہوتے ہیں وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، شیخ صاحب جو ہوتے ہیں وہ کم عمر کے ہوتے ہیں، تو راوی کہتا ہے کہ اگر میں نے اس شیخ سے حدیث کو بیان کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا آکھن گے، وہ ایڈا وڈا ہو گیا نکے یہ شیخ تو حدیث پہ بیان کرنا ہے۔ ویسے مجھے اپنا وہ جملہ یاد آ گیا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ بھی اگر ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے یار، لوگ کیا آکھن گے، یہ بہت چلتا ہے، اب بھی چلتا ہے۔ تو ایک سبب یہ ہوتا ہے غلیظ، گندا سبب، یعنی ایک غرض، ایک مقصد تدلیس کا کہ شیخ صاحب کی عمر چھوٹی ہوتی ہے اور شاگرد صاحب جو راوی ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر اس سے حدیث بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے یار یہ تیرا شیخ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے میرا مرتبہ کم ہوگا، میری شان میں جو ہے وہ گھاٹا آئے گا، تو لہذا وہ کیا کرتا ہے اس شیخ کو گرا کر حدیث کو اس سے بیان کر دیتا ہے۔ یہاں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا قول یاد آ گیا۔ آپ سے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنا علم حاصل کیا، کیسے حاصل کیا ہے؟ آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ وقت کے امام ہیں، اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا 2 چیزوں سے، بطور نصیحت کے یہ آپ اپنے پاس رکھیں اس بات کو۔ آپ نے فرمایا 2 چیزوں سے۔ نمبر 1، فرمایا کبھی استفادہ کرتے ہوئے شرم نہیں کی۔ کیا مطلب؟ کہ جس سے استفادہ کرتا ہوں وہ کون ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کی عمر کیا ہے، برادری کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا، استفادہ کر لیتا ہوں۔ نمبر 2، فرمایا اور افادہ دیتے وقت کبھی بخل نہیں کیا۔ استفادہ کرتے وقت شرم نہیں کی اور افادہ کرتے وقت کبھی بخل نہیں کیا۔ علم دیتے ہوئے، علم کو بیان کرتے ہوئے کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ فرمایا ان 2 چیزوں نے مجھے امام بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے، استفادہ کرتے ہوئے کبھی بھی کسی سے شرم نہ کی جائے۔ تو ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ راوی صاحب کے جو شیخ ہوتے ہیں وہ کم عمر کے ہوتے ہیں، وہ ان کو چھپا کر حدیث ان سے بیان کرنے کے بجائے ان سے بیان کر دیتے ہیں، ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ راوی صاحب کے جو شیخ ہوتے ہیں نا، شیخ، وہ لوگوں میں اتنے مشہور نہیں ہوتے، لوگوں میں اتنے مقبول نہیں ہوتے، لیکن جو دادا شیخ ہوتے ہیں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں
کہ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے بھی میرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان سے حدیث کو بیان کرنے کے بجائے ان سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ایڈے وڈے شیخ دا شاگرد ہے۔ یہ ہون بھی ہوتا ہے، ہاں بھی تو کہندا شاگرد ہے، ہوتا نہیں ہے میں فلانے دا شاگرد ہاں، تاکہ پتہ چلے میں عام بندے کو نہیں پڑھیا، ہون بھی ٹھوک دیں نے، ایویں ہوتا کہ نہیں۔ تو یہ غرض فاسد ہے، یہ بھی غرض فاسد ہے۔ تو یہ دو اسباب آپ نے ذکر فرمائے ہیں، اور بھی اسباب ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو تفسیر میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ پہلی کتاب ہے نا بطور قاعدہ کے، تو زیادہ تفصیل میں جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 5۔ نمبر 6 بھائی تدلیس اکابر، یہ سمجھے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سرخی ہے پوری آگے آخر میں کتاب کے اندر۔ بھائی اسباب تدلیس جو آپ نے بیان کیے ہیں، کیا ہمارے جو اکابر محدثین تھے، روات تھے، جیسے کہ ابن عیینہ بھی آپ نے ذکر کیا، تو وہ جو تدلیس کرتے تھے کیا ان کی بھی یہی اغراض تھی؟ جی نہیں، ان کی یہ اغراض و مقاصد نہیں تھے، بلکہ وہ تدلیس جو کیا کرتے تھے ہمارے اکابر، تو وہ اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ ان کو حدیث کی صحت پر کمال درجے کا وثوق اور اعتماد ہوتا تھا۔ کیا؟ ان کو حدیث کی صحت پر کمال درجے کا وثوق اور اعتماد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ تدلیس فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر امام شمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک اپنا احتمال ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اکابر تدلیس کرتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں اس کا احتمال یہ ہے کہ انہوں نے جس حدیث کی سند میں وہ تدلیس کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ روایت ایک شخص سے بھی سنی ہو اور محدثین کے ایک جماعت سے بھی سنی ہو، تو اب جب انہوں نے اتنے افراد سے اکابر نے حدیث کو سنا، ایک شخص سے بھی سنا، محدثین کے ایک جماعت سے بھی سنا، تو اب اس حدیث کا معاملہ اتنا مشہور ہو گیا، اتنا واضح ہو گیا، اتنا اس مدلس کو جو اکابر میں سے ہے اعتماد ہو گیا کہ وہ اس ایک شخص کے یا اس جماعت میں سے ایک شخص سے کے یا اس ساری جماعت ہی کے ذکر سے کیا ہو گئے؟ مستغنی ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ سب ہی کو چھوڑ کر ان کے اوپر جو شیخ تھا اس سے حدیث کو بیان کر دیا، جیسا کہ مرسل کرتا ہے۔ مرسل کیا کرتا ہے کہ اس کو اپنے جو شیخ ہوتے ہیں اس پر کامل اعتماد اور وثوق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گرا کر صحابی یا تابعی کو روایت براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بیان کر دیتا ہے۔ تو تدلیس سے اکابر جو ہوتی ہے اس کے اغراض و مقاصد غلط نہیں ہوتے، جس طرح اوپر ذکر کیے گئے ہیں غرض فاسد، یعنی شیخ کا کم عمر ہونا یا شیخ کا لوگوں کے درمیان مرتبہ اور مقام نہ ہونا، یہ ہمارے اکابر کی تدلیس کے یہ اسباب نہیں ہوتے۔ یہ تھا سارے سبق کا خلاصہ۔ اب ذرا ترجمہ کر لیں۔ المدلس ومن اقسام المنقطع المدلس بضم المیم وفتح اللام المشددة يقال لهذا الفعل التدلیس ولفاعله مدلس بکسر اللام۔ اور منقطع کی اقسام میں سے ہے مدلس، میم کے ضمہ اور لام مشددہ کے فتح کے ساتھ، اور اس فعل کو کہا جاتا ہے تدلیس، اور اس کے فاعل کو لام کسرہ کے ساتھ مدلس۔ تعریف التدلیس اصطلاحاً، تدلیس کی اصطلاحی تعریف، وصورتہ اللہ یسمی الراوی شیخہ الذی سمعہ منہ بل یروی امن فوقہ بلفظ یوہم السماع ولا یقطع کذباً کاذباً، دونوں طرح پڑھنا اس کو درست ہے، کذباً بھی ہوتا ہے اور کاذباً بھی ہوتا ہے۔ کما یقول ان فلان وقال فلان، اور اس کی صورت یہ ہے کہ راوی ذکر نہ کرے اپنے اس شیخ کو کہ جس سے اس نے حدیث کو
سنا بلکہ روایت کر دے اس سے، اس شیخ سے جو اس کے اوپر ہے، ایسے لفظ کے ساتھ جو وہم ڈالے سماع کا اور جھوٹ کو قطع نہ کرے، یعنی اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہو اور سماع کا بھی احتمال ہو۔ کما یقول، جیسے کہ وہ کہہ دے ان فلان، ان فلاں سے، وقال فلان، اور کہا فلاں نے۔ تعریف و تدلیس لغتاً، تدلیس کی لغوی تعریف، تدلیس کا لغوی معنی یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ وہ تدلیس فی اللغت کتمان عیب الصلۃ فی البیع، اور تدلیس لغت میں دوران بیع تجارت کے عیب کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ وقد یقال، اور کبھی کہا جاتا ہے انہ مشتق من الدلس، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ بے شک وہ مشتق ہے دلس سے۔ وہو اختلاط الظلام واشتدادہ، اور وہ دلس اندھیرے کا ملنا اور اس کا بڑھ جانا ہے۔ وجہ تسمیت بہ، اور حدیث مدلس کے ساتھ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے وہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ سمی بہ لاشتراکہما فی الخفاء، نام رکھا گیا اس کے ساتھ ان دونوں کے خفا میں، پوشیدگی میں مشترک ہونے کی وجہ سے۔ حکم المدلسی، مدلس کا حکم، یعنی جو مدلس کی جو مدلس روایت اس کا حکم۔ قال شیخ سے مراد ابن حجر علیہ الرحمہ ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ حکم من ثابت عنہ تدلیس انہ لا یقبل منہ الا اذا صرح بالتحدیث، اس شخص کا حکم جس سے تدلیس ثابت ہو جائے بے شک قبول نہ کیا جائے گا اس سے روایت کو، مگر جس وقت کہ وہ صراحت کر دے تحدیث کے ساتھ۔ حدیث کا کیا مطلب، یعنی وہ صراحت کر دے کہ حدثنا یا اخبارنا یا حدثنی وغیرہ ایسے الفاظ بول کر صراحت کر دے تو اس وقت اس کی حدیث کو قبول کر جائے گا، لیکن تفصیلاً حکم روایت مدلس وہ آگے آ رہا ہے۔ حکم و تدلیس کا حکم۔ قال الشمونی تدلیس حرام عند الائمہ، شمونی فرماتے ہیں، شمونی نے فرمایا کہ تدلیس حرام ہے ائمہ کے نزدیک۔ روی عن وکیع انہ قال لا یحل تدلیس الصوب فکیف بتدلیس الحدیث، امام وکیع سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کپڑے کی تدلیس جائز نہیں ہے تو حدیث کی تدلیس کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ وبالغ شعبۃ فی ذمہ، اور امام شعبہ بن حجاج نے فعل تدلیس کی مذمت میں مبالغہ فرمایا ہے۔ حکم اور روایت مدلس کی روایت کا حکم، اب اس میں وہ تین مذہب بیان فرمائیں گے۔ وقد اختلف العلماء فی قبول روایت المدلس، اور بے شک علماء کرام نے مدلس کی روایت کے قبول کرنے میں اختلاف فرمایا ہے۔ فذهب فريق من اہل الحدیث والفقہ الى ان تدلیس جرح، تو اہل حدیث اور اہل فقہ کی ایک جماعت، ایک گروہ گیا اس بات کی طرف کہ تدلیس جرح ہے۔ وان من عرف به لا يقبل حدیث مطلقا، اور بے شک جو مشہور ہوگا اس کے ساتھ، معلوم ہوگا اس کے ساتھ، اس کی حدیث کو قبول مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ وکیل یقبل، اور کہا گیا ہے کہ قبول کیا جائے گا، اور یہ قول تمریز ہے، قول بیمار قول ہے، یہ یعنی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وذهب الجمہور الى قبول تدلیس من عرف انه لا يدلس الا عن ثقۃ کابن عیینہ، اور جمہور محدثین گئے اس بات کی، جمہور محدثین گئے ہیں اس شخص کی تدلیس کے قبول کی طرف جو مشہور ہے اس بات کی طرف کہ وہ تدلیس نہیں کرتا مگر ثقہ سے، جیسے کہ ابن عیینہ۔ وَإِلَىٰ رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يَنُصَّ عَلَىٰ سَمَاعِهِ بِقَوْلِ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا، اور اس شخص کی تدلیس کے رد کی طرف جو تدلیس کرتا ہو ضعفاء سے اور ان کے غیر، یعنی ثقات سے، ضعفاء اور ثقات اور غیر ثقات سب سے، یہاں تک کہ وہ صراحت کر دے اپنے سماع پر اپنے قول سمعت یا حدثنا یا اخبارنا کے ساتھ۔ اسباب تدلیس کے اسباب کیا وہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ والباعث علی التدلیس قد یکون لبعض الناس غرض فاسد، اور باعث تدلیس پر کبھی ہوتا ہے غرض فاسد کے لیے، غرض فاسد، اور باعث تدلیس پر کبھی بعض لوگوں کے لیے غرض فاسد ہوتا ہے، ایسا ترجمہ کریں، اور باعث سبب تدلیس پر بعض لوگوں کے لیے کبھی غرض فاسد ہوتی ہے۔ مثل اخفاء السماع من الشیخ لصغر سنہ، جیسا کہ سماع کو چھپانا شیخ سے اس کی کم عمری کی وجہ سے، او عدم شہرتہ وجاہہ عند الناس، یا اس کے لوگوں کے نزدیک
شہرت اور مرتبہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تدلیس الاکابر، وہ چھٹے نمبر پر جو بات ہے، اکابر کی تدلیس، والذی وقع من بعض الاکابر لیس لمثل ھذا، یعنی کہ اس کو آپ سوال مقدر کا جواب بنا لیجیے، جس طرح میں نے وہاں ذکر کر دیا۔ اور وہ تدلیس جو واقع ہوئی ہے بعض اکابر سے، وہ اس کی مثل نہیں ہے۔ کس کی مثل؟ کہ جو اغراض فاسدہ کے لیے جو تدلیس کی جاتی ہے وہ اس کی مثل نہیں ہے۔ کن کی؟ اکابر کی۔ بل من جہت وثوقہم بصحۃ الحدیث واستغنائہم بشہرۃ الحال، بلکہ ان کے حدیث کی صحت پر اعتماد کی وجہ سے اور راوی کے حال پر مستغنی ہونے کی وجہ سے، عام ازیں کہ وہ راوی جو ہے جس سے وہ بیان کر رہے ہیں وہ مشہور ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ان کی غرض فاسد جو ہے وہ اکابر کی تدلیس میں نہیں ہوتی ہے۔ قال الشمنی يحتمل ان يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات وعن ذلك الرجل فاستغنى بذكره وعن ذکر احدهم او ذکر جميعهم لتحققه بصحة الحديث فيه كما يفعل المرسل۔ اور امام شمونی نے فرمایا کہ احتمال ہے کہ اس راوی نے، یعنی اکابر میں سے جو تدلیس فرماتے ہیں جیسے کہ ابن عیینہ وغیرہ، انہوں نے حدیث کو سنا ایک ثقات میں سے کسی جماعت سے، اور اس راجل سے، اس شخص سے جس سے وہ تدلیس فرما رہے ہیں، تو وہ مستغنی ہو گئے اس ایک ذکر سے، یا ان جماعت میں سے کسی ایک کے ذکر سے، یا اس ساری کی ساری جماعت کے ذکر سے۔ کیوں؟ لتحققہ بصحۃ الحدیث، اس اکابر میں سے جو مدلس ہیں ان کے صحت حدیث پر متحقق ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ مرسل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح مرسل جو ہوتا ہے وہ جب مرسل آپ نے پڑھا نا پیچھے، مرسل وہ روایت ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، تابعی کے بعد جو راوی ہے اس کو ساکت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث کو بیان کر دینا۔ تو وہ تابعی جو ہوتا ہے وہ کب کرتا ہے؟ جب اس کو پورا اعتماد اور وثوق ہوتا ہے، کس پر؟ ساکت ہونے والے راوی پر کہ وہ ثقہ ہے۔ اسی طرح جو ہمارے اکابر ہیں جو وہ تدلیس کرتے ہیں، تو ان کی جو اغراض ہوتی ہیں وہ فاسدہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یا تو انہوں نے حدیث کو کثیر روات سے، کثیر ثقات سے سنا ہوتا ہے، پوری ایک جماعت سنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو حدیث پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ساری جماعت کو ہی ذکر نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کو ذکر کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر جو شیخ ہوتا ہے اس سے حدیث کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو شیخ جو ہمارے اکابر کی جو تدلیس ہوتی ہے، ان کی جو اغراض ہوتی ہیں وہ فاسد نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا آج کے سبق کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ساتھ گلا بھی متاثر ہے، درد سر بھی ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں کہ ہم نے سقوط راوی کے اعتبار سے جو 6 قسمیں بنائی ہیں نا حدیث کی، معلق، منقطع اور مرسل، معدل، مدلس اور مرسل خفی، یہ جو چھٹی قسم ہے نا مرسل خفی، اس کو شیخ نے نہیں بیان کیا تو ہم بھی اس کو ترک کر رہے ہیں، وہ تفسیر میں ہے، تو لہذا ہم بھی اسے وہاں جو ہے بیان کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلے سبق میں ملیں گے نئی ایک تقسیم کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ فی